مددگار بنو۔ سیدنا امیر مودیا تیری جان و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں وہ حدود اندیک ان کو جہنم پہنچا کر چھوڑوں گا۔ رشتے صحابہ سے توڑنا آسان نہیں، گلشن مصطفیٰ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ مونا کے صحابہ کے دشمن بڑے دجال ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت کو چھوڑنا آسان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کا اظہار فرما رہے تھے، گویا کہ یوں کہہ رہے تھے، کروں نہ یاد مگر کس طرح بلاؤں اسے، کروں نہ یاد مگر کس طرح بلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں۔ نوجوان، ہر بچہ، قافلہ حق سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان انشاءاللہ العزیز دل فراز بن کے بتائے گا اور قوم اور دشمن کو یہ بات باور کرائے گا کہ الحمدللہ ہمارے جانے کے بعد قافلہ حق رکا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج بھی آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کی اس گلی کے اندر ختم قرآن کے اس پروگرام سے یہ ثابت کر دیا ہے، قافلہ حق جو چلا تھا آج بھی رواں دواں ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رواں دواں ہوگا کہ نہیں جی؟ دل فراز تو چلا گیا لیکن اس کا پروگرام آج بھی آپ کی اس گلی کے اندر ختم قرآن کے عنوان سے جاری اور ساری ہے کہ نہیں جی؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ان حضرات کے جذبات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا عبدالماجد فاروقی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ حضرات کے دلوں کو، آپ حضرات کے دماغ اور فکر کو معطر فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على
تشریف آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص ہمارے محترم مکرم جناب طارق محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ ایسا نہیں، ذرا زور سے بولنا، کیونکہ جو حضرات آ رہے ہیں میں آپ کو صرف جگانے کے لیے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ذرا پیچھے مشرقی پاکستان والے بولے کہ اللہ رب العزت آج اس پروگرام کو کامیابی سے نوازے۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، پورا حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اصل تلاوت ان کی ہوگی اور خطاب بھی ان کا ہوگا۔ میں صرف نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں نام لکھوانا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے دوستو، یہ پروگرام جو آج آپ جس میں شرکت فرمائے ہیں، جو تراویح میں ختم کیا گیا ہے، جو ہر سال الحمدللہ اس جگہ پر قرآن مجید تراویح میں ختم کیا جاتا ہے، آج بھی الحمدللہ قرآن مجید کا ختم ہوا۔ دعا کریں کہ قاری عدنان صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو حضرات پیچھے سننے کے لیے تشریف لاتے رہے، سنانے والے اور سننے والوں کو اللہ اجر کثیر عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ قرآن کو اور رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ ذرا زور سے جواب دے بھائی، اور ذرا محبت سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی۔ زور سے بھائی، کیونکہ مجمع اکثر طلباء علماء قراء ہیں، آپ عام آدمی نہیں ہو، لیکن کچھ تھوڑی ضد پن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر۔ آپ نے کچھ جواب دینا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن نازل کس نے فرمایا؟ ذرا زور سے۔ اور حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا؟ اللہ نے، اور کرائی ہے ننھے منھے بچوں سے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، اس لیے کہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور حفاظت کری ان بچوں سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کتابیں لکھ کر بھیجی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جتنے بھی صحیفے لکھ کر اللہ نے بھیجے، سوائے قرآن مجید کے یہ لکھ کر نہیں بھیجا۔ یہ جھٹکا لگا، یہ لکھ کر بھئی آپ پھر آپ کی بیٹی ڈاؤن ہوگی تو علماء کرام کس سے خطاب کریں گے؟ لکھ کر، سارے بولے لکھ کر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے یہ لکھوانا تھا نبی کے یاروں سے۔
کس سے لکھوانا تھا؟ نبی کے آپ کے اگر یار ہیں ان کے تو زور سے جواب دیں، نبی کے یاروں سے ساری کتابیں تورات، زبور، انجیل، آپ کو اگر کراچی میں انجیل کا نسخہ ملتا ہے تو لاہور میں جو ملے گا وہ علیحدہ نسخہ ہوگا، آپ جو انڈیا چلے جائیں وہ نسخہ علیحدہ ہوگا، آپ اور علاقے میں چلے جائیں نسخہ علیحدہ ہوگا، لیکن یہ قرآن مجید ہے، زبر میں، زیر میں، شد میں، مد میں، آپ کو آج تک 1400 سال کے بعد ہی فرق نظر کیوں؟ ذمہ کیسے لیا حفاظت کا؟ کیسے ذمہ لیا؟ اللہ نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا، حفاظت بھی آپ میں جواب نہیں آ رہا، حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اللہ نے کرا کے دکھا دی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم شافی الہدے جدا سید الانبیاء محبوب کبریاء فخر رسول حضرت محمد رسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ آپ میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ وزیر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ گورنر ہے، یہ جو صدر ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مقتدی بنیں گے۔ امام کون بنے گا؟ حافظ قرآن آپ میرے خیال میں سوچ میں پڑھ گئے، امام کون بنے گا؟ بولے حافظ قرآن۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا حضرت صاحب آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، آپ نے نہیں پوچھا یار آپ کا اصل و نسب کیا ہے، نہیں، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو عالم ہے، وہ ہمارا امام ہے، یہ صدر ہے، مقتدی بنے گا، یہ وزیر ہے، یہ مقتدی بنے گا، یہ گورنر ہے، یہ مقتدی بنے گا، یہ وزیر اعلیٰ، یہ مقتدی بنے گا، یہ ایڈوکیٹ، یہ مقتدی بنے گا، یہ فلاں جو بادشاہ، فلاں ملک کا بادشاہ، یہ مقتدی۔ اللہ نے قرآن والے کو عزت دی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے جو فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور